وہ کیسے کرے گا؟ اکانومی کے تھرو؟ کیونکہ کورونا میں تو انڈیا کی اکنامکلی لونز، بزنس، اکوپمنٹ، ملٹری اکوپمنٹ، بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں. ایون اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان اسپیسیفک مانگ رہا تھا، اسرائیل سے بھی، امریکہ سے بھی، جو یہ ممالک نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیلنس رکھنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو اس میں فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے جیسے انہوں نے 25 سال سے اٹھایا ہے. اور چین کی سرحد پر دونوں ممالک کے فوجیوں کے درمیان لداخ سیکٹر میں ایک مرتبہ پھر کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے، جس پر چین نے بھارت کو متنبع کیا ہے کہ وہ ان علاقوں سے اپنے فوجیوں کو فوراً واپس بلائے جہاں انہوں نے دراندازی کی ہے. چین نے کہا ہے کہ سرحدی فوجیوں کو قابو میں رکھے اور LAC یعنی کہ جو لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے اس کی اشتعال انگیز خلاف ورزی بند کریں. دلی میں چینی سفارت خانے کی طرف سے جاری کیے گئے ایک سخت بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارتی فوجیوں نے پینگونگ سو جھیل کے جنوبی کنارے پر جو درہ ریکین ہے اس کے نزدیک غیر قانونی طور پر LAC کی خلاف ورزی کی ہے. چین اور بھارت میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کی وجہ کیا ہے؟ بھارت اور چین کا فوجی ٹکراؤ کتنا سنگین ہوگا اور کیا یہ ممکن بھی ہے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار جناب احمد قریشی صاحب. السلام علیکم احمد. وعلیکم السلام. احمد، یہ اب دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کیا ہوا؟ یہ رک گیا تھا یہ معاملہ، ڈی ایسکیلیٹ ہو گئے تھے. بالکل. اچھا، کیونکہ 2 مہینے سے چل رہا ہے، 15 جون سے چل رہا ہے، تو تھوڑا سا اس میں بوریت آ رہی ہے. تو میں آپ کو شروع میں بتا دوں اس میں جو مزیدار اور انٹرسٹنگ چیز ہے، جو اس دفعہ انٹرسٹنگ اور مختلف چیز ہے، وہ یہ ہے کہ عین اس وقت جب انڈین اور چائنیز ملٹری کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے، عین جس وقت بیٹھے ہوئے تھے، 5واں اجلاس ان کا جاری تھا، یعنی 5 ٹائمز 15 جون سے اب تک 5 دفعہ وہ بیٹھ چکے ہیں. 5ویں دفعہ عین جب سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے تھے اور میٹنگ چل رہی تھی، یہ لداخ میں پھر سے واقعہ ہو گیا. اب دونوں سائڈز جو ہیں اس پہ بتا نہیں رہے کہ اس میں کیا نقصانات ہوئے ہیں، لیکن کس نے کیا ہے اور کس نے کیا ہے. ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. چائنیز کہہ رہے ہیں کہ انڈین داخل ہوئے تھے، انڈینز کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی لیک ہے اس میں قبضہ کرنے کی PLA نے کوشش کی. لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تبت جو ہے وہ چین کا صوبہ ہے، لیکن تبت کے جو ایگزائلڈ لوگ ہیں جو چائنا کے وہ انڈیا میں، تو ان کا ایک ایگزائل پارلیمنٹ ہے، اس میں ایک خاتون ہے. ان خاتون کے کوئی رشتہ دار ہیں جو اسپیشل فورسز میں انڈیا کی. انہوں نے کہا AFP کو، جو کہ انٹرنیشنل نیوز ایجنسی ہے، جو ایک معتبر ادارہ ہے، انہوں نے خاتون نے بتایا انڈیا جس چیز کو کنفرم نہیں کر رہا. اب یہ میجر ڈیولپمنٹ ہے. ابھی تک جو ایک چیز کلیئر نہیں ہے اویس و شفا، اور وہ بہت انٹرسٹنگ وہ یہ ہے کہ 2 مہینے سے لڑائی تو ہو رہی ہے ان کی، لیکن اب تک ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ ہو رہے تھے. میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب ہیوی ویپنز استعمال ہوں گے، توپیں ہوں گی، فوجی مارے گئے تھے، نہیں وہ سب، لیکن ہینڈ ٹو ہینڈ کمبیٹ، اس میں ہیوی آرمز ابھی تک استعمال نہیں ہوئے. یہ جو سیٹرڈے نائٹ ہوا ہے، اسپیشل فورسز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ مارے گئے اور اس دوسری خاتون نے جو ہے اس کی تصدیق کی، لیکن انڈیا نہیں ایکسیپٹ کر رہا. تو انڈیا اگر تو ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو پھر تو اس کو جواب دینا پڑے گا چین کو 100%، اور یہ پھنس جائیں گے. تو شاید اس لیے نہیں ایکسیپٹ کر رہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ابھی معاملہ اور آگے نہ بڑھے. 100%. لیکن ایک اور چیز آپ یہ ضرور دیکھیں کہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی مزیدار ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ابھی تک میڈیا تو باتیں کر رہا ہے پروٹیسٹ انڈیا میں ہو گئے، لیکن ابھی تک مودی صاحب اور شی جن پنگ جو 2 ہیڈز ہیں، ابھی تک ان لیول پہ ان دونوں نے کوئی اسٹیٹمنٹ ایک دوسرے کے خلاف نہیں دیا ہے. وزارت دفاع کا تو اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ چین نے خارجہ سب کا ہے، پسپا کر دیا. چائنیز وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ، چائنیز فارن منسٹر نے. لیکن یہ 2 ملک 2 جگہوں سے کنٹرول کر رہے ہیں بس. ایک جگہ یہ ہے ہیڈ آف اسٹیٹس، اور ایک جگہ کہ ابھی تک ہیوی توپیں استعمال نہیں ہوئی ابھی تک. اچھا، لیکن ایک اور چیز ہے وہاں پر اس ایریا میں چین کے حوالے سے تو یہ بات ہے کہ جو وہ سیٹلائٹ میپنگ کرتے ہیں تو بھائی بڑا اسلحہ ہے اور بڑا انہوں نے اپنا جمع کیا ہوا ہے، لوگوں کو بھی اور اسلحہ بھی بڑا رکھا ہوا ہے. تو انڈیا کے حوالے سے بھی یہی ہوگا؟ نہیں، 100%. یہ تو بڑی سیریس سچویشن ہوگی. اب تو باقی ان دونوں سائڈز نے اتنا اسلحہ جمع کر لیا ہے کہ اگر چنگاری یعنی کوئی سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک بڑی جنگ ہو سکتی ہے. تو وہ سیریس سچویشن تو ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایکسٹریملی سیریس. اس میں پاکستان کو تو نہیں پل ان کر لیں گے؟ پاکستان ابھی تک بڑا کوشش، بڑا سمارٹ ہم نے کھیلا ہے. ہم نے نہ بہت زیادہ کوئی خوشی کا اظہار کیا یعنی اوفیشلی، ویسے تو میڈیا میں ہم کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ انڈیا کی، لیٹس بی آنیسٹ، انڈیا نے اپنے آپ کو پچھلے 25 سال سے ویسٹ میں پیش کیا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے چائنا کو کنٹین کر ہمارے پاس آئے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی ایک کچھ، لیکن ہم بڑے کیئرفل ہیں کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. ابھی ہم بات نہیں کر سکتے اس پہ کیونکہ وہ لمبی بات ہے. لیکن اگر لڑائی چھڑتی ہے کوئی زیادہ تو کہیں کشمیر کا معاملہ پس پردہ تو نہیں ہو جائے گا کیونکہ سارا فوکس اس طرف چل جائے گا. ایک اور ڈرنے والی چیز یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر
اگر کوئی بہت بڑی لڑائی ہوتی ہے تو ویسٹ کیونکہ چائنا کو کنٹین کر تو انڈیا کو بھی وہ سپورٹ ویسٹ کر نہیں رہا تھا اس طرح, لیکن اب کرنا شروع ہو جائے گا اور انڈیا کو فائدہ ہو جائے گا. وہ کیسے کرے گا؟ اکنامی کے تھرو, اکنامکلی, کیونکہ کورونا میں تو انڈیا کی اکنامکلی لونز, بزنس, اکوپمنٹ, ملٹری اکوپمنٹ, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز میں. ایون اسرائیل کے ساتھ جو اسرائیل کچھ چیزیں پاکستان اسپیسیفک مانگ رہا تھا, اسرائیل سے بھی, امریکہ سے بھی, جو یہ ممالک نہیں دے رہے تھے کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیلنس رکھنا پڑتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. تو اس میں فائدہ انڈیا اٹھا سکتا ہے جیسے انہوں نے 25 سال سے اٹھایا ہے. تو اس پہ یعنی ہم بہت زیادہ اگر لڑائی ہو بھی جائے تو اس پہ کچھ چیزوں میں انڈیا کا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن چائنا کے لیے بھی تو بہت بڑی مارکیٹ انڈیا ہے نا اکنامکلی. 100%. تو ابھی تک یہ ایک اور مزدار چیز ہے کہ اب تک انڈیا جو ہے ٹھیک ہے وہ کالز ہو رہی ہیں کہ بوائکٹ کریں, ایپس ویپس بند کرنا الگ چیز ہے, لیکن میجر ٹریڈ وار ابھی شروع ہوئی نہیں ہے. چائنا کی فیکٹریز لگی ہوئی ہیں انڈیا میں, بہت بڑا مارکیٹ ہے. تو یہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا انڈیا کا, ہم تو امریکہ کو کہتے ہیں نا کہ مارکیٹ اور ویسٹ, لیکن ایکچولی سب سے بڑا جو مارکیٹ جو پارٹنر ہے انڈیا کا وہ چائنا ہے. تو ایکچولی تو ابھی تک ان دونوں نے ایک دوسرے کو یہاں نہیں مارا, اور ابھی تک ہیوی توپے, ابھی میں توپوں کا انتظار کر رہا ہوں. میں بیسیکلی توپوں کا توپے ایکشن چاہ رہے ہیں. ایکچولی جب توپے کھلیں گی اور توپے استعمال ہوں گی, آپ ہم بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوگا, شروع ہو گیا. نہیں پھر تو بڑا سیریس ہوا ہے, پھر وہ ساری باتیں کہ کتنا ویسٹ سپورٹ کرتا ہے وہ سب سامنے آئے گا, لیکن ابھی تک ہوا نہیں ہے. تو لیٹس سی کہ توپے کب چلتی ہیں. اچھا, اب یہ توپیں چلنے سے پہلے چونکہ یہ ایک اس سے لنکڈ جو ہے وہ سارا سین تھائی کنال کا بھی ہے کہ اب جو چائنا جو ہے وہ تھائی لینڈ کے ساتھ مل کر تھائی کنال کے اوپر کام کر رہا ہے, وہ کتنا افیکٹ کرے گا چائنیز اکانومی کو, کیونکہ وہ تو ان واٹرز تک ایکسیس چاہ رہا ہے اور ایزی ایکسیس مل جائے گا, اور تھائی لینڈ بھی کوآپریٹ کر رہا ہے اس میں. ہاں نہیں, وہ تو بڑی سیریس ایشو ہے. اس میں میرے خیال میں چائنا کے لیے جو مشکلات پیدا کی جائیں گی وہ انوائرمنٹل ایشوز اور یو این کے پلیٹ فارم اور جو انٹرنیشنل فورمز ہیں, کیونکہ اس میں اس چینجز میں جو اسٹڈیز ہیں, میں نے اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اس میں, لیکن جو تھوڑا سا بہت جو بڑا ہے اس میں یہ کہ اس میں انوائرمنٹل بہت سارے ایشوز ہیں. تو اس میں آپ ملٹریلی تو دو ملکوں کو روک نہیں سکتے, لیکن آپ روک سکتے ہیں کہ انوائرمنٹل ایشوز کے اوپر, اور آپ کو پتہ ہے یو این ایجنسیز ہیں انوائرمنٹ کی, تو اس میں بڑے ایشوز بن سکتے ہیں. تو وہ پنگے وہ بھی لیں گے چائنیز, وہ بھی لیں گے, وہ چلیں گے کہ یہ تو